والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انا کفیناک المستہزئین ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا 2 دن کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین اللہ جل جلالہ امان والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق حاضرین مسجد معزز سامعین اور علماء ذی وقار سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اصغر صاحب زیدہ مجروح مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حبیب صاحب استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد طالب صاحب اور دیگر احباب قریبی سب آگے علامہ رمضان صاحب دیگر احباب جلوہ فروز ہیں وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اتنی گرمی میں آپ لوگوں کا اتنی دیر بیٹھنا یہ آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے حافظ عرفان صاحب دیگر ساتھیوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اللہ قبول فرمائے جس ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہستیاں اتنی بابرکت ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر خود قرآن بھی کرتا ہے محمد عربی بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے اور ان ہستیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی رکھا ہوا ہے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا ایسے ہی ہے جی وعلا ہم نماز پہ غور کریں تو مسئلے سمجھ آ جائیں کہ اللہ کو آل رسول اتنی پسند ہے اور آل رسول سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اللہ اس وقت تک بندی کی نماز قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ محمد عربی کی آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے توجہ ہے جی آپ کی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مولوی طرز لگائے گا
ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر طرز والے بھی ذمہ دار گفتگو کرے تو ہمارے سر کا تاج، چاہے کوئی طرز والا ہے چاہے کوئی بغیر طرز والا ہے، گفتگو ذمہ داری سے کرے، دائیں بائیں غلط باتیں نہ کرے، سامعین کی بے عزتی نہ کرے، چاہے وہ نعت خواں ہے چاہے وہ باعث ہے، تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بہرحال کچھ باتیں سنانا چاہوں گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. دیگر مکتبہ فکر کے لوگ بھی آل رسول کی شان بیان کرتے ہیں، شہداء کربلا کی شان بیان کرتے ہیں. ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے حسین مظلوم تھا، اگرچہ آپ پہ ظلم تو ہوئے، لیکن وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کہا جائے کہ حسین بے بس تھا، اور حسین نعوذ باللہ جو جناب وہ ڈر گیا، وہ ہائے ہائے کرتا رہا، بے صبری ہو گئی جی، پانی نہیں مل رہا تھا تو تڑپ رہے تھے، اور پانی مانگنے کے لیے وہ بڑی کوششیں کر رہے تھے. یہ طریقہ کار بھی بیان کرنے کا غلط ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم مولا علی کو مشکل کشا سمجھتے ہو تو پھر کربلا کے میدان میں حضرت علی اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ کسی کے منہ تو نہیں نہ پکڑے جا سکتے، کسی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتا. میں تقریر کر رہا ہوں تو کوئی بول سکتا ہے تو میں اس کی زبان تو نہیں نہ پکڑ سکتا. تو جو مکھی ہوتی ہے نا، جو گند والی مکھی ہوتی ہے وہ گند پر بیٹھتی ہے، اور جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے. جس نے لال اینک پہنی ہوتی ہے اس کو لال ہی نظر آتے ہیں سارے، جس نے جو اینک پہنی ہوتی ہے نا اس کو وہی نظر آتے ہیں، اور جس نے عشق مصطفیٰ کی اینک پہنی ہوتی ہے اس کو ادب ہی نظر آتا ہے. اور اہل سنت کے پاس ادب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اہل سنت کے پاس ادب کے سوا پانی مسئلہ نہیں تھا. پانی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. پانی کوئی بات نہیں ہے، بالکل کوئی بات نہیں ہے. پانی توجہ ہے جی. صدر الافاضل حضور سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پانی بند کیا گیا نا، یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. خزائن العرفان جو قرآن پاک کی تفسیر جنہوں نے لکھی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور سید زادے ہیں، صدر الافاضل ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے استاد ہیں، یعنی کہ چوٹی کے بزرگ ہیں. معتبر ان کی کتاب کو معتبر سمجھا جاتا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے. انہوں نے لکھا کہ جب پانی بند ہو گیا نا تو ایک جن آیا حضرت امام حسین کے پاس، اس کا نام تھا جعفر. حاضر ہوا، اس نے کہا امام میں نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، ان یزیدیوں نے پانی بند کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں نہر فرات کو مونڈا لگاؤں گا، سارا پانی آپ کے خیموں کے قریب سے گزرے گا. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. تو جب یہ بات اس نے امام حسین کو عرض کی نا تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام حسین نے اس جن کا ہاتھ پکڑا، خیموں کے پیچھے لے گئے. خیموں کے پیچھے لے جا کے نا تو امام حسین کے پاس نیزہ تھا. آپ نے ایسے زمین پہ نیزہ ایسے گاڑ کے نا، جب ایسے نیزہ اکھاڑا نا تو نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. جب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا میرے امام نے پھر بند کر دیا، اور جن کو فرمایا مسئلہ پانی نہیں ہے، مسئلہ پانی. یہ دیکھ لو پانی تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو رب کی رضا چاہتے ہیں، ہم تو رب کی رضا چاہتے ہیں. پانی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پانی مسئلہ نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس لڑی سے ہے نا وہ حضرت اسماعیل تک جاتی ہے. تو جو ہے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند مہینے کی عمر تھی تو ایسے زمین پہ ایڑی ماری تھی تو آب زمزم کا پانی اللہ نے نکال دیا تھا. پانی مسئلہ نہیں ہے. پانی نہیں مسئلہ. اگر آپ سبحان اللہ کا تو میں قرآن ہی نہ سنا دوں آپ کو. قرآن مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں نے آل رسول کے لیے جو جنت کے وارث ہوں، جو حوض کوثر کے وارث ہوں،
کہ پانی مسئلہ ہی نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام آپ کی جب آپ صحت علیل ہوئی تو یہ سورہ صاد پارہ 23 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. فرمایا پیارے ایوب زمین پر ایڑی مارو. زمین پر ایڑی ماری تو پانی کا چشمہ نکلا ہے. یہ قرآن ہے. توجہ ہے جی. ہاں جی. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. فرمایا یہ پانی ہے، اس سے نہانا بھی ہے اور یہ ٹھنڈا ٹھنڈا بھی ہے اور یہ پینے والا بھی ہے. تو پانی تو مسئلہ نہیں ہے. بلکہ آپ پھر سبحان اللہ کہ تو میں قرآن کی ایک اور آیت سنا دیتا ہوں. سن لیتے ہیں نا قرآن؟ سنتے ہیں نا؟ ذرا مزاج بدلیں اہل سنت، مزاج بدلیں تھوڑا سا مزاج قرآن و حدیث کو سننے کا مائل. 16واں پارہ سورہ مریم. جب حضرت مریم علیہ السلام آپ حاملہ ہوئی، بستی سے باہر تشریف لے گئیں، آپ بڑی پریشان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فناداہا من تحتیہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا. مفہوم یہ ہے کہ اے پیاری مریم پریشان نہ ہو، ہم نے تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کے میٹھے چشمے جاری کر دیے. تو حضرت مریم پریشان ہو تو اللہ پانی کے چشمے جاری کر دے. حضرت ایوب کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. اور اگر آپ پھر سبحان اللہ کہتے میں آپ کے قرآن کی ایک اور آیت سنا دیتا ہوں. قرآن پر بھی تو اونچی سبحان اللہ کی آواز آ جانی چاہیے نا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. حضرت موسیٰ کی قوم کو پانی کی ضرورت پیش آئی کہ پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی چاہیے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں سوٹا ہے نا، اس کو پتھر پہ مار. پتھر پہ مارنے کی دیر تھی کہ ایک پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکل آئے. تو پانی تو مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ والوں کے لیے. پانی تو اقبال کہتا ہے بجا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفسن کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی. ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس میں. اقبال کہتا پانی مسئلہ کوئی نہیں ہے. پانی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. حضرت عقبہ بن عامر حضرت ایک حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ پھر سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی طرز نہیں لگا رہا، یہ طرز نہیں لگا رہا. لیکن طرز نہیں لگا رہا لیکن قرآن تو سنا رہا ہے نا. طرز نہیں سن کر آ رہا تو کوئی بات نہیں، محمد عربی کا فرمان تو سنا رہا ہے نا. جناب حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول، آپ سفر میں جا رہے ہیں، پانی کی ضرورت پیش آ گئی. یہ میں نے دیوبندیوں کی کتاب سے بھی پڑھا. پانی کی ضرورت پیش آ گئی، پانی قریب نہیں تھا، شدت پیاس. تو حضرت عقبہ بن عامر نے پتہ کیا فرمایا؟ کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑے کو باندھا، نماز شروع کر دی، نفل پڑھے. نفل پڑھ کے نا ایسے ہاتھ اٹھا کے اس کی خدایا پانی کی ضرورت ہے، پانی چاہیے. تو جب دعا کر کے ہاتھ ابھی ایسے چہرے پر پھیرے نہیں تھے کہ جو گھوڑا بنا ہوا تھا نا، گھوڑے نے اپنا کھور، اپنا پاؤں، اپنی ٹاپ زور سے زمین پہ ماری، نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. آپ اور اونچی بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. آپ اور اونچی بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول اگر وہ دعا کریں تو اللہ پانی کے چشمے جاری کر دے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. پانی تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں جی پانی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پتہ کیا تھا؟ وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں بیان کیا. آپ فرماتے جاگ رہے ہیں نا جی، مجھے بار بار نہ تکلیف دیجیے گا، میں بھی آپ کو تکلیف نہ دوں گا. جس طرح سے 12 بج گئے ہیں، یہ کام بڑا مشکل ہے، آپ کی بڑی مہربانی جاگے ہوئے ہیں. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں پتہ بات کیا ہے؟ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. یہ ہے بات، قوت ہوندیاں تو جو ہے نا جی، نیزے والی بات ذہن میں ہے نا، عقبہ بن عامر کی بات ذہن میں ہے نا.
آتے اسماعیل کی ایڑیاں ذہن میں ہے نا، آتے ایوب علیہ السلام کا ٹھوکر ذہن میں ہے نا، آتے مریم کے لیے پانی نکل آیا یہ ذہن میں ہے نا. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. بیٹھے من رضائی دنیا اتو پیاسے ٹر کے دین دنیا دے سائیں. قوت تھی لیکن نہیں زور لایا. کیوں نہیں؟ کہ خدایا تیری رضا ہے. تیری رضا اگر یہی ہے کہ حسین بھی پیاسا رہے، علی اصغر بھی پیاسا رہے، انہوں محمد بھی پیاسے رہے، غازی عباس بھی پیاسا رہے، قاسم بھی پیاسا رہے، چاہے حسین کی ساری چوک لٹی جائے، لیکن ربا اگر تو راضی ہے تو حسین. یہ مقام رضا ہے، یہ مقام رضا پہ مجبوری نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں امام بصیری کو فالج ہو جائے تو رسول اللہ آ کے فالج دور کر دیں؟ امام بصیری کو فالج ہو تو حضور فالج دور کر دیں. تو حسین کو پانی کی ضرورت پیش ہے تو میرے آقا پانی نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن بات پتہ کیا ہے، جس کا جتنا مقام ہوتا ہے نا اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے. جی توجہ، جس نے ایم اے کرنی ہو، جو ایم اے کا سٹوڈنٹ ہو، ایم اے کا داخلہ تارا ہو، ایم اے کا داخلہ تارا ہو تو ایگزامینیشن ہال میں اس سے کچی پکی کے سوال ہوں گے. تو جو ہے جی کچی پکی کے، 5ویں کے، 7ویں کے، 10ویں کے نہیں، جس لیول کی ڈگری چاہیے اسی لیول کا امتحان ہوتا ہے. ڈگری امام حسین کی یہ تھی کہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، امتحان بھی اللہ نے سرداروں والا لیے. اچھی نعرہ مارو یا رسول اللہ. ڈگری اعلیٰ تھی، مقام اعلیٰ تھا. مقام اتنا تھا کہ نانے کے کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. مقام اتنا تھا کہ حضور سجدے میں ہو تو سجدے میں پشت میں آ کے بیٹھ جائیں. مقام اتنا تھا کہ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں، شہزادے آ جائیں تو حضور خطبہ بھی چھوڑ دیں، حضور منبر بھی چھوڑ دیں اور حضور شہزادوں کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا دیں. جس کا جتنا مقام ہوتا ہے امتحان بھی اسی کا ہوتی ہے. آگے سمجھ آپ توجہ ہے نا جی. میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں حقیقت بیان کروں، حقیقت بیان کروں، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں جی مولوی وہ آئے جرا روائے. اقبال کہتا ہے نالا و فریاد و پہم تا کجا سینہ کو بھی آئے پہم تا کجا. اقبال کہتا ہے کب تک تم نے امام حسین کا نام لے کے صرف آنکھوں سے آنسو بہانے ہیں؟ کب تک تم نے یہی کہنا ہے مولویوں بلاؤ جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ہو جائیں اور تم لنگر کھاؤ، دیگے پکاؤ اور گھر میں چلے جاؤ؟ تم نے پھر حسین سے کیا محبت کی؟ حسین سے اگر محبت ہے تو پھر دین محمدی کی ناموس رسالت کی، دین محمدی کی حفاظت کے لیے اپنی جان نہیں دینی پڑے وہ بھی دے دو، بچوں کی جان بھی دینی پڑے تو وہ بھی دے دو. یہ ہم نے سمجھا حسینیت لنگر کھانا نہ ہے. ہم نے سمجھا امام حسین سے محبت سبیل لگانے کا نام ہے. اگرچہ میں سبیل کا منکر نہیں ہوں، نہ سبیل بھی سبحان اللہ، لنگر بھی سبحان اللہ، لیکن نہ صرف لنگر نہیں، وہ ہمارے لنگروں کے محتاج نہیں ہیں. جو جنت کے سردار ہوں، جو کوثر کے سردار ہوں، جن کے آستانے سے سارا جہان پلتا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں تھا امام حسن کو، جب امام حسن ملاقات کے لیے آیا فاروق اعظم کی نظر نہیں پڑی، امام حسن چلے گئے واپس. راستے میں ملاقات ہوئی، عرض کی جناب آپ تشریف لائے تھے واپس چلے گئے. فرمایا تم مصروف تھے، تمہارا بیٹا بھی ملاقات نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے کہا پھر میں بھی نہیں ملاقات کروں گا. تو حضرت عمر فاروق نے امام حسن کو پتہ کیا عرض کی؟ الامن والعلا میں اللہ حضرت نے لکھا، ہاں جی، حضرت عمر فاروق نے امام حسن کو عرض کی جناب یہ جو اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہے نا یہ محمد عربی کی وجہ سے دی ہے، محمد عربی کی آل. لنگر تو سارا ان کا کھاتا ہے، وہ دیکھو کہ محتاج نہیں ہے. ہاں یہ ہماری عقیدت ہے، ہاں یہ میرا احترام ہے. اور سنیے توجہ سے، وقت کی قلت ہے، میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے. اور اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آل رسول کی محبت پر، 5 تن کی محبت پر میں آپ کو شاہ ستہ کی حدیث نہ سنا دوں؟
مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سبحان اللہ کہ تو میں عربی عبارتیں سنا دوں گا. ہاں جی قبلہ کاری صاحب کو سبق سنانا ہے. آپ تمہارے بزرگ ہیں جی. اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے. ترمذی شریف جلد 2 کی حدیث ہے. ان علی ابن ابی طالب قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخذ بیادی حسن و حسین قال من احبانی و احبا ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجاتی یوم القیامہ. سنا ترجمہ مزہ نہ آئے تو بات کرنا, ٹھنڈ نہ پہ تو بات کرنا, گرمی میں بھی کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو بات کرنا. اور آپ کہیں گے یار کیا بات ہے, آپ ہم تو سمجھ رہے تھے ویسے وقت ضائع ہو رہا. نا محبت اہل بیت میں, محبت پنج تن میں بیٹھنا, محبت پنج تن کا اجر کتنا ملتا ہے. سنیے مولا علی نے کیا فرمایا. حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑا, دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے مجھ محمد سے محبت کی وہ احب ہذین, اور جس بندے نے ان دو شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کی وہ اباہما, اور جس بندے نے ان کے باپ علی سے محبت کی وہ امہما و امہما, اور جس بندے نے ان کی ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کی کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ. مطلب یہ ہے کہ جس نے ہم پانچ تن سے محبت کی اس محبت کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ جہاں مجھ محمد کو درجے میں جگہ دے گا اسی درجے میں پانچ تن سے محبت کرنے والے کو بھی جگہ عطا فرما دے گا. چینا ہمارا یا رسول اللہ اور ذکر وہ جو ہے جی آپ مت سمجھیں کہ آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب گرمی میں وقت ضائع ہو رہا. نا میرے آقا نے گارنٹی دی ہے. کوئی گارنٹی کسی چیز کی دیتا ہے پٹواری, کسی چیز کی گارنٹی دیتا ہے تحصیلدار گردور, کوئی گارنٹی دیتا ہے جج. سنا ہے آل رسول سے محبت کرنے پر, پانچ سے محبت کرنے پر جنت میں محمد عربی کی درجے میں جگہ ملے گی. یہ گارنٹی کسی پٹواری جج نے نہیں دی, یہ نبیوں کے امام نے عطا فرمائی ہے. اور جہاں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا. سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے. قبلہ قاری طالب صاحب توجہ ہے جی آپ کی. سوال یہ ہوتا ہے کوئی کر دے کہ جناب تمہارا مولوی کہہ رہا تھا کہ جو پنج تن سے محبت کرے گا قیامت کے دن حضور نے فرمایا میرے درجے میں ہوگا, وہ مائیہ درجہ مائیہ درجہ میرے درجے میں ہوگا. تو یہ برابری ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ سوال ہے آدھی توجہ ہے, سوال کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو برابری ہوگی کہ پانچ تن سے محبت کرنے والا امتی وہ قیامت کے دن حضور کے درجے میں ہوگا. یہ تو برابری ہو گئی. تو حضور کے تو برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو تم کہتے ہو برابر ہو گیا. مائیہ دراجاتی حضور نے فرمایا میرے درجے میں ہوگا وہ. تو یہ تو برابری ہو گئی. میں نے کہا نہیں برابری ہوئی. وہ کہتا کیسے نہیں؟ میں کہ سمجھا کے جاؤں گا. ہم کو ایرو گیرو نتھے کے پاس نہیں پڑے, ہم علامہ خاتم حسین رضوی کے پاس پڑے ہیں. اللہ یا رسول اللہ بے شمار ہم پڑے ہیں حافظ ملہ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی کے پاس. ہم پڑھے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین کے پاس. ہاں جی ہمیں بابوں نے پڑھا کے بھیجا ہے, پکا کے بھیجا ہے. ہم نے کہا نہیں برابری ہوئی. کہتا کیسے نہیں ہوئی؟ درجاتی میرے درجے میں, حضور نے میرے درجے میں تو یہ برابری ہوگی. میں نے کہا نہیں سمجھا کے جاتا ہوں. توجہ ہے جی. میں نے کہا بادشاہ جس محل میں رہتا ہے اس محل میں صرف بادشاہ ہی رہتا ہے یا نوکر بھی رہتے ہیں؟ لگتا ہے میں بات سمجھا نہیں سکا, لیکن سمجھانے کے بغیر جاؤں گا بھی نہیں.
بادشاہ کا محل ہے تو بادشاہ محل میں رہتا ہے نا، تو نوکر بھی رہتے ہیں محل میں کہ نہیں؟ کوئی روٹی پکانے والے، کوئی جھاڑو پھیرنے والے، کوئی ٹاکی مارنے والے، کوئی کھنڈی پھرنے والے، کوئی جوتی سیدھی کرنے والے، ایسے ہی ابھی اور نائی بھی ڈرتے رہنے والے نا۔ توجہ ہے نا جی، بادشاہ محل میں بادشاہ بن کے رہتا ہے، نوکر محل میں وہی ہوتا ہے لیکن نوکر بن کے رہتا ہے۔ مائیہ تراچی کے تردی کا مطلب یہ ہے کہ آل رسول کا نوکر محمد عربی کے ساتھ درجے میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے حضور نبیوں کے امام بن کے رہ رہے ہوں گے، ہم نبیوں کے امام کے نوکر بن کے رہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ۔ اور اگر آپ سبحان اللہ کہے تو میں ایک اور حدیث نہ سنا دوں، اور اگر آپ سبحان اللہ کہے تو اس کی عربی عبارت ہی سنا دیتا ہوں۔ مجمع الزوائد کی حدیث، بزرگوں کو تو سبق سنانا ہے۔ مجمع الزوائد کی حدیث، اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام عصر کی چوتھی رکعت میں تھے، سر سجدے میں تھا، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، اور دونوں شہزادے میرے آقا کی پشت پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے نماز مکمل کی، نماز توجہ ہے جی، میرے آقا نے المختصر کر رہا ہوں، نماز کی مکمل، نماز مکمل کرنے کے بعد میرے آقا نے جو آل رسول کی شان بیان کی ہے نا، امام حسن اور امام حسین کی شان بیان کی ہے، متوجہ سے سنیے۔ میرے آقا نے نماز مکمل کرنے کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں میرے آقا نے کیا کیا؟ حمل الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر قال أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس جدا وجدة قال ألا أخبركم بخير الناس أما وعمة قال ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالة ألا أخبركم بخير الناس أبا وعما الحسن والحسين قال جدهما محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدتهما خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ابوہما علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امہما جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امتہما ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا خالوہما قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخالاتهما زینب ورقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی وابوہما علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جدہما فی الجنہ جدتہما فی الجنہ امہما فی الجنہ امتہما فی الجنہ خالوہما فی الجنہ خالاتہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ امہما فی الجنہ ہواہما فی الجنہ من احبہما فی الجنہ۔ یہ میرے آقا نے اتنی لمبی شان بیان کی ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام۔ تو جو ہے جی ترجمہ سنیں، شاید آپ نے یہ حدیث پہلے نہ سنی ہو، لیکن حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ مجمع الزوائد اصل کتاب کی تصویر میرے موبائل میں موجود ہے، کو کہے تو میں بعد میں اس کی زیارت بھی کرا سکتا ہوں۔ توجہ ہے جی سنیے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میرے آقا نے نماز مکمل کرنے کے بعد کیا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن کو اٹھایا، صحابہ کی طرف منہ کر کے نا مصلی امامت پر بیٹھ کر میرے آقا نے صحابہ کی طرف کیا چہرہ، اور امام حسن کو اٹھایا اس کندھے پہ بٹھایا، اور امام حسین کو اٹھایا اور اس کندھے پر بٹھایا۔
پھر میرے آقا نے کیا خطاب، میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ نانا کس کا آلہ ہے؟ ذرا تصور کریں، شہزادے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے بتاؤ نانی کس کی آلہ ہے؟ میں بتاؤ چاچا کس کا آلہ ہے، پھپھو کس کی آلہ ہے، ماموں کس کا آلہ ہے، خالہ کس کی آلہ ہے، ماں کس کی آلہ ہے، باپ کس کا آلہ ہے؟ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حسن کی ذات ہے، وہ حسین کی ذات ہے۔ پھر میرے آقا نے سنو، ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجہ بنت خوالد ہے، ان کا باپ علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، ان کا چاچا جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی پھپھو ام ہانی ہے، ان کا ماموں قاسم بن رسول اللہ ہے، ان کی خالائیں زینب ام کلثوم اور رقیہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، ان کا نانا بھی جنتی ہے، ان کی نانی بھی جنتی ہے، ان کا ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کا باپ بھی جنتی ہے، ان کا چاچا بھی جنتی ہے، ان کی پھپھو بھی جنتی ہے، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، ان کی خالائیں بھی جنتی ہے، اور یہ خود بھی جنتی ہے۔ ان سے جو محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ رسول کی شان، یہ میرے آقا نے خود بیان کی۔ جس کی شان خود مصطفیٰ بیان کرے، جس کی شان خدا بیان کرے، خدا کا رسول بیان کرے اور کندھوں پہ بٹھا کے بیان کرے، ان کی شان کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ اگر بس میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ اتنی گرمی میں آپ کا زیادہ امتحان لینا مقصود نہیں ہے۔ حضرت گرامی، محبت حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہم یہ بات سن کے تو دل مچلے کہ یار نیزے کی نوک پہ بھی امام حسین نے قرآن سنایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور جو ہم چاہنے والے ہیں انہیں اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہ آئے، ان کو کتنی عمریں ہوگی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ انگلش اتنی آئے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں اور قرآن خود نہیں پڑھنا آتا، تو پھر ہم کیا امام حسین کے غلام؟ یہ پھر حسینیت ہے کہ ہم قرآن بھی، وہ نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں، ہم اے سی کے کمرے میں بھی قرآن نہ پڑھیں۔ امام حسین آپ نے تلواروں کی چھاؤں کے نیچے نماز نہیں چھوڑی، سارا دن ظلم اور ستم سہتے رہے، تکلیفیں برداشت کی۔ یار ایک بچے کی لاش گھر میں پڑی ہو نا تو ماں باپ پاگل ہو جاتے ہیں، تو جس نے پورا خاندان جس کا شہید ہو گیا ہو، حضرت علی اصغر کے حلق سے خود نیزہ نکالا ہو، تیر نکالا ہو، اونو محمد بھی شہید ہوں، علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی امام حسین نے دیکھے ہوں، اور کندھے پہ اٹھا کے خیموں تک لے ہوں، ظلم اور ستم کی آندیاں ہوں، خود بھی جسم پہ زخم ہو، زخموں سے چور چور ہو، کپڑے پھٹے ہو، سارا دن کی تھکاوٹ بھی ہو، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو سر سجدے میں چلا جائے۔ اور تو کون سا حسینی ہے جو تو کبھی مسجد میں نہیں آیا؟ امام حسین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ میں وعدہ تو نہیں لیتا، لیکن ہاتھ تو کھڑا کریں نا کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کریں نا سارے۔ میں ووٹ نہیں مانگ رہا جناب، وہ باری آئے گی تو بھی گل کریں گے انشاءاللہ۔ امام حسین سے محبت کا مطلب یہ ہے جنہوں نے محفل سجائی ہے وہ صبح نماز پڑھیں، جو محفل میں آئے وہ نماز پڑھیں۔ اور سنیے توجہ سے، اتنا ظلم ہوا لیکن اسلام امام حسین کے خاندان کی عورتوں نے، طیبہ طاہرہ پاکیزہ خاتونوں نے پردے کے اندر کو کمی نہیں آنے دی، پردے کے اندر کو کمی، توجہ ہے جی، کمی آنے بولے تو صحیح جناب، نہیں آنے دی۔ اور ہم حسین کو ماننے والے ہو، کمی نہیں آنے دی، کمی نہیں آنے دی۔ اشاد پردہ کیا، اشاد پردہ کیا، لاشیں بھی سامنے ہوئی، امام حسین کی بھی، انہوں محمد کی بھی، لیکن نئے پردے میں کمی آنے دی۔ اور ہم جو حسین کو ماننے والے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، ہاں جی حسین کے ماننے والا، ان کی بیٹیاں ننگے سر بازار پھریں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ پڑھیں، شادیوں پہ ڈانس کریں، مہندی پہ بے حیائی ہو،
نوجوان لڑکیاں لڑکے ڈانس کریں، پھر کیا ہم امام حسین کے غلام ہیں؟ جھوٹے ہیں اس قسم۔ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، حسین سے بھی محبت، یزید کو بھی سلام، کڑ کڑ کدھرے تھے انڈے کدھرے؟ نہیں، سنو، آج بچے نافرمان کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نہ ابا قرآن پڑھتا ہے نہ اماں قرآن پڑھتی ہے۔ قرآن پڑھا فاطمہ الزہرا نے، سیدۃ النساء نے، طیبہ نے، طاہرہ نے، زاہدہ نے، عابدہ نے، فقیہہ نے، عالمہ نے، محدثہ نے، چکی پیستے ہوئے بھی قرآن پڑھا، آٹا گوندتے ہوئے بھی قرآن پڑھا، روٹیاں پکاتے ہوئے بھی قرآن پڑھا، دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھا۔ قرآن اتنا پڑھا تو پھر اس کا اثر امام حسین میں اتنا تھا کہ امام حسین نے عملاً بتایا، اماں جی اگر آپ نے قرآن پڑھنے میں کوئی کسر نہیں نہ چھوڑی تو تیرا حسین یہ کام کرے گا۔ امام حسین کا سر تو کربلا کی زمین، امام حسین کا جسم کربلا کی ریتلی زمین پر ہوگا، سر نیزے کی نوک پر شام کے بازاروں میں بھی قرآن پڑھ رہا۔ زندہ باد، زندہ باد، تو جو ہے حاجی، تو ہم پردوں کا اہتمام بھی کریں، نماز کا اہتمام بھی کریں، قرآن کا اہتمام بھی کریں۔ اونو محمد چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کے آگے شہید ہو گئے، اور ہمارے بچے حفظ کے لیے بھی مدرسے میں نہ جائیں یار۔ امیر لوگ تو ویسے مدرسوں میں بچے نہیں داخل کرواتے۔ تو آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین راضی ہو جائیں تو اپنا کم از کم ایک بچہ تو قرآن کا حافظ بنائیں نا۔ اور قرآن کا حافظ بنائیں گے نا تو آپ کے بچے نہ خارجی ہوں گے نہ رافضی ہوں گے، عقیدے بچ جائیں گے۔ اور جس کو ہم نے BA کروایا نا وہ تو شاید جنازہ بھی نہ صحیح پڑھ سکے، اور جس کو نکمہ سمجھ کے قرآن کا حافظ بنایا تھا نا سارے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے۔ وہ حافظ قرآن ابے کی قبر پہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الرحمن علم القرآن، پھر پتا چلے گا کہ قرآن پڑھانے کا اللہ اجر کتنا دیتا ہے، پھر پتا چلے گا تجھے۔ آئے تو بچا بچا کے رکھ رہا ہے نا، حافظ بن گیا تو روٹی کتوں ملنی؟ ہم سے پوچھ کتنی ملتی ہے، کتنی عطا کرتے ہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا میں۔ ہاں جی ہاں جی، تو اس لیے اس مقصد کو بھی سمجھیں۔ اور آخری بات جو خوشخبری آپ تک پہنچی ہو، ایک سلمان رشدی کمینہ گستاخ، اگر شاید میں اس بات میں غلط نہ ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ سلمان رشدی ہے، انٹرنیشنل گستاخ۔ اس صدی کا ایک تسنیمہ نسرین اور ایک سلمان رشدی اور ادھر سے فرانس کا صدر، یہ اس صدی کے سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ اور سلمان رشدی کو بڑے پروٹوکول میں یورپ نے رکھا ہوا تھا، ہر قسم کی حفاظت، لیکن کل ایک غازی اس تک پہنچا اور اس غازی نے محمد عربی کے غلام ہونے کا ادا کیا اور اتنے اس پر وار کر دیے ہیں، یا وہ مر چکا ہے یا وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ منصب نبی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ اس مجاہد کی ماں، اس مجاہد کی پکیزہ طیب اور طاہر ماں کے اوپر کروڑوں سلام ہو، اس کی قوت پر کروڑوں سلام ہو کہ جس قوت میں ایسا شہزادہ پلا کہ جس نے گستاخ کے اوپر اتنے وار کیے ہیں کہ امت کے شرمندہ سروں کو فخر سے بلا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان اونچی بولو چی، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا۔
سر تن سے جدا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن وہ گستاخی کرتا رہا فرانس گستاخی کرتا رہا کوئی اسلامی ملک نہیں بولا نہ ریال والے بولے نہ ایٹم بم والے بولے نہ کوئی نہیں بولا اس نوجوان نے سلمان رشدی پر چاقوؤں کے وار کر کے بتایا سنو ایٹم بم ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اس مجاہد نے چاقوؤں کے وار کر کے بتایا عالم کفر کو یہ پیغام دیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک اور جو دو نمبر مولوی دو نمبر بھی جنہوں نے غداری کی دین سے سب پیروں کی بات نہیں کر رہا سب علماء کی بات نہیں کر رہا کچھ خطبہ یہ باتیں کرتے ہیں طریقے سے نہیں کرتے دو نمبر پینے جو دو نمبر مولوی ہیں ان کی اس غازی کی جوتی کی طول کے برابر بھی وہ نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اس کا نام ہے ہادی مطر 24-25 سال کا جوان ہے محلے کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کل سے پہلے اسے کو ہم جانتے تھے ممبروں پہ اس کی بات کو ہوتی تھی کوئی نہیں ہوتی تھی آج کی بات ہو رہی ہے آج کی اس کے نعرے لگ رہے ہیں کیوں خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے میں کہ اقبال اور یہ کیا بات ہے کل تک کوئی جانتا نہیں تھا آج سارے جانتے ہیں اقبال کہتا تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار گستاخ رسول کی ایک سزا اس نے ایسی گستاخیاں کی ہیں بابا جی فرماتے تھے کہ اگر میں اس کی ایک گستاخی تمہیں مجمع میں بیان کر دوں تم مجھے گولی مار دو کہ انہوں نے تو گستاخی کی تھی تسا کیوں دا چھڑی اس لیے ہم اس کی عظمت کو سلام بھیجتے ہیں انجات کرے کرو اسلام ہو انجات کرے کرو تیری عظمت کو سلام غازی ہادی مطر تیری عظمت کو سلام تیری ماں کو کروڑوں سلام تیرے باپ کو کروڑوں سلام تیری جوتے کو بھی کروڑوں سلام اور تیرے چھرے کو بھی کروڑوں سلام اور تیرے جذبے کو بھی کروڑوں سلام جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر ہمیں بول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اس لیے ایٹم بم ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے غیرت ہو تو 313 تھے میدان بدر میں غیرت مند تھے 313 نے کفر کے پرخچے اڑا دیے
غیرت مند تھے یزیدی 20,000 تھے، غیرت مند 72,000 تھے، 72,000 نے جانیں دے کر قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس میری گفتگو بالکل آخری مراحل میں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام شہداء کربلا کا سب سے بڑا پیغام جس کو لوگ نہیں بیان کرتے، اور ہم بیان کریں نا تو آج کل لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن بیان تو کرنا ہے نا. امام حسین شہداء کربلا کا سب سے پہلا اور بڑا پیغام یہ ہے کہ فاسق اور فاجر کو ووٹ نہیں دینا. یہ پیغام ہے. مجھ سے کو بات کر لے، کو مناظرہ کر لے. یزید کیا مانگتا تھا امام حسین سے؟ بیعت. کیا مانگتا تھا؟ یہ ووٹ ہی ہے کہ مجھے حکمران مان، گورنری دیں گے، گورنری دیں گے، پیسہ دیں گے، مال دیں گے. امام حسین نے فرمایا تخت سکندری پر وہ تھوکا بھی نہیں کرتے، بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا دیں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، خدا کے لیے امام حسین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یزیدی قوتوں کو سپورٹ نہ کرو. وہ ویسے ہی نہیں اوپر چلے جاتے، وہ ہماری سپورٹوں سے اوپر جاتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے اوپر جاتے ہیں. اور جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں نا انہوں نے قبر میں نہیں آنا. ہم چلے جائیں اسلام آباد بیمار ہو کے داخل ہو جائیں اتنے بھی کسی نہیں آنا. اگر ہم مر جائیں نا تو جن کو لوگ یہ بلے شلے کو ووٹ دیتے ہیں نا، ڈی چوک میں بھی اس کا جنازہ لے جاؤ تو جناب عمران خان جنازہ پڑھنے نہیں آنا، زرداری بھی نہیں آنا، نواسی بھی نہیں آنا. آنا ہے کسے نہیں آنا. لیکن جس آقا کے لیے ہم اور علماء آپ کو بلا رہے ہیں نا، ساری دنیا مٹی ڈال کے قبر پہ چلی جائے گی. محمد عربی بچانے کے لیے قبر میں بھی آ جائیں گے، اثر میں بھی آ جائیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سعد بھائی تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سعد بھائی تم قدم بڑھاؤ، سعد بھائی تم قدم بڑھاؤ. اس لیے یہ مقصد نہیں ہم کسی کے ذاتی خلاف نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب نام کلمہ حضور کا پڑا ہے تو پھر ووٹ بھی حضور کے نام پہ، انگوٹھے چومے حضور کے نام پہ ہیں تو لگا بھی حضور کے نام پہ. جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں 14 نسلیں انہوں نے پال لی ہیں، 14 نسلوں تک ان کے پاس مال اکٹھا ہو چکا ہے. اب اور مضبوط نہ کرو، اب اس ملک کے لیے بھی کچھ سوچو. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کا ادب اور احترام کریں. جو ماں باپ کو ناراض کر کے یہاں بیٹھا اسے کچھ نہیں ملنا. ماں سے معافی مانگے، ابے سے معافی مانگے. ابے کے ساتھ آنکھ بھر کے نہ دیکھے، اجازت ہی نہیں ہے. ابے کو کور کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ماں کو کور کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ یہ ظلم ہی کیوں نہ کرے، اگرچہ ظلم کیوں نہ کرے. میرے آقا میں وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ. ماں باپ پریشان ہیں، بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں تو ماں باپ ہی تو بچوں کو گانے سناتے ہیں. موبائل لے کے دیا تو جن میں موبائل پہ جو کچھ دیکھنا بچوں نے وہی کرنا ہے نا. آپ خود نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، بچے بھی قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ کے فرما بردار ہوں گے. آپ خود ٹھیک ہو جائیں، ماں باپ ٹھیک ہو جائے، دل ٹھیک ہو جاتی. اماں بھی فیس بک دیکھتی بھی، ابا بھی فیس بک دیکھتا پیا، ابا وغیرہ چینل دے کھول دے پیا، ابا بھی چھپا کے دیکھ رہا ہے، وہ بھی چھپا کے دیکھ رہا ہے، پتر بھی چھپا کے دیکھ رہا ہے. تو وہ کیا چھپانے والی چیز جو چھپا کے دیکھ رہا ہے؟ تو خراب تو ذہن ہونے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اسی پہ گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. حسینیت کے نعرے لگانے، اب میری تقریر ختم ہے. حسینیت ہے دلیری کا نام، جرت کا نام. انج ہاتھ کھڑے کرو ذرا، انج بس. حسینیت یعنی آواز تو اونچی ہے. حسینیت 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 حسینیت. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 وآخر دعوانا ہر زوجہ نبی